بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایسے جاسوس جو کہ مصر کا بہت ہی امیر اور طاقتور ترین آدمی تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وفاداری کی خاطر 20 سال جاسوسی کرتے ہوئے غربت اور مزدوری کرتے ہوئے گزار دیے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انعام میں کیا دیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی سیر و تفریح کر رہے تھے اور ساتھ میں ورزش بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی اپنے گھوڑے پر سوار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر رکا اور فرمایا، سلطان معظم، میں مصر کے شہر منصورہ کے اندر فلاں گاؤں میں قاضی کے عہدے پر تعینات ہوں۔ سلطان معظم، میری جوانی سے لے کر بڑھاپے تک صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں ایک بار اپنے رب کا گھر دیکھ سکوں، اس کا طواف کر سکوں۔ سلطان معظم، اور میں نے بڑی ہی محنت اور حق حلال کی کمائی سے اپنے رب کے گھر کی زیارت کرنے کی رقم بھی اکٹھی کر لی، اور چند دنوں کے بعد حج کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اور میں بھی اس دفعہ حج پر جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب، آپ اپنے عہدے سے چند مہینوں کے لیے چھٹی لے لیں، اور جب تک آپ واپس نہیں آتے آپ کی جگہ کسی اور قاضی کو تعینات کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور آپ کے پیچھے آپ کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں بڑے ہی عجیب و غریب اور انوکھے مقدمے آتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ ان مقدمات کو صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ ہفتے کا ایک دن میری عدالت میں تشریف لائیں اور میری حج سے واپسی پر لوگوں کے مقدمہ سنیں۔ سلطان معظم، میں آپ کے لیے خانہ کعبہ میں جا کر آپ کی فتوحات کے لیے دعا مانگوں گا، آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا انداز گفتگو ایسا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قاضی صاحب کسی سلطان سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ کسی ایسے دوست سے بات کر رہا تھا جس کو انسان اپنی بات ضد پر آ کر منواتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی صاحب کی بات کرنے کا انداز بہت پسند آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کی بات مان کر قاضی صاحب کو حکم دیا کہ تم حج پر جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، لہٰذا میں ہفتے کا ایک دن تمہاری عدالت میں آؤں گا اور لوگوں کے مقدمات سنے جائیں گے۔ قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دی گریٹ کنکویسٹ آف سلطان صلاح الدین ایوبی میں لکھا گیا ہے، اور اس واقعے کو اور بھی بہت سے مسلمان مورخین بھی نقل کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، قاضی صاحب حج کے قافلے کے ساتھ حج کی طرف روانہ ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے کا ایک دن اس عدالت میں جاتے اور لوگوں کے مقدمات سنتے، اور جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں جاتے تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا۔ لوگوں کی خواہش ہوتی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب عدالت میں ہوتے تو کسی بھی غریب یا یتیم کو یا چاہے امیر ہو کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہر آنے والا فریادی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص ہوتا، چاہے وہ پیشے کے لحاظ سے بھکاری ہی کیوں نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عدالت میں ایک عجیب و غریب مقدمہ لایا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کو سنا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ وہ مقدمہ ایک بوڑھے بزرگ اور 3 بھائیوں کا تھا۔
تین بھائی ایک بوڑھے بزرگ کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے اور کہا، سلطان معظم، یہ بوڑھا بزرگ اپنے گھوڑے پر گاؤں کے راستے سے گزر رہا تھا اور اس کے گھوڑے کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ ہمارا بوڑھا باپ گاؤں میں فصلوں کی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور موسم کا رخ بدلا تو ہمارے بابا اپنی لاٹھی کے سہارے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے اور ادھر سے یہ بوڑھا اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ طوفان زیادہ تھا جس وجہ سے اس بوڑھے نے ہمارے باپ کو اپنے گھوڑوں کے پیروں تلے رون ڈالا۔ سلطان معظم، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، لہذا اس کے بدلے میں ہم اس کو سزائے موت دلوانا چاہتے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھے بزرگ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن سلطان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور سلطان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس بوڑھے بزرگ کو، جس نے ان تین بھائیوں کے باپ کو قتل کر دیا، وہ پہلے ہی جانتے ہوں۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا، کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں معمول سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے گھوڑے کے پیروں تلے ان کا بوڑھا باپ آ کر مر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کے اور ان تین بھائیوں کے دلائل سنے تو اسے یہ صاف صاف واضح ہو گیا کہ اس بوڑھے بزرگ کے تیز رفتار گھوڑے کے پیروں تلے آ کر ان کا بوڑھا باپ بے گناہ مارا گیا، اور جس کا الزام اس بوڑھے بزرگ پر تھا اور وہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو 3 دن کے بعد سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے۔ عدالت ختم ہو گئی اور 3 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اس بوڑھے بزرگ کو پھانسی دی جانے لگی۔ پھانسی سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے اس کی آخری خواہش پوچھی، تو جب اس نے اپنی آخری خواہش کا ذکر کیا تو اس کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہل کر رہ گئے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کو 3 ایسی پیش گویاں کروں گا، اور اگر وہ 3 پیش گویاں صحیح ثابت نہ ہوئیں تو بے شک میرے مرنے کے بعد میری جتنی بھی جائیداد ہے وہ غریبوں میں بانٹ دی جائے اور مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ پیش گویاں صحیح ثابت ہوئیں تو پھر یہ تینوں نوجوان مجھ پر اپنا قصاص معاف کر دیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی، آپ کون سی 3 پیش گویاں کرنے والے ہیں؟ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جب اس بوڑھے بزرگ نے 3 پیش گویاں کی تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہل کر رہ گئے۔ اس نے پہلی پیش گوئی کی کہ سلطان معظم، آج سے 4 دن بعد مصر کی مغربی پہاڑیوں پر شکر کے 200 اونٹ لے کر آنے والے تجارتی قافلے پر رینالڈ بادشاہ کے سپاہی حملہ کریں گے اور قافلے میں موجود کسی بھی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور وہ 200 اونٹ وہاں سے لے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ اس قسم کی معلومات تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ سلطان نے سمجھا کہ یہ شاید اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس نے دوسری پیش گوئی کی کہ سلطان معظم، آج سے 4 دن کے بعد فلاں گاؤں پر حملہ ہوگا اور حملہ ہونے کے بعد تمام لوگوں کو مار دیا جائے گا اور صرف ان کے بچوں کو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی پکڑ کر اپنے پاس لے جائیں گے اور ان بچوں کی تربیت اپنے مذہب کے مطابق کر کے کل کو وہی بچے آپ کے خلاف لڑیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرانی سے اس بوڑھے بزرگ کی پیش گوئیاں سن رہے تھے۔ پھر اس نے تیسری پیش گوئی کی کہ سلطان معظم، چند دن کے اندر اندر آپ کے خاص کمرے میں خاص صندوق کے اندر رکھے ہوئے خاص دستاویزات اور اہم خطوط آپ کے محل میں موجود غدار چوری کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہوگی کیونکہ وہ غدار آپ کا بہت ہی قریبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور کہا، بابا جی، اگر ان تینوں میں سے اگر ایک بھی پیش گوئی آپ کی سچ ثابت ہوئی تو نہ صرف آپ کی سزائے موت کو معاف کیا جائے گا بلکہ آپ کو بہت انعام و کرام سے نوازنے کے بعد آپ کو اس قوم کا سردار بھی بنایا جائے گا۔
تمام گاؤں والے حیران ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی پھانسی کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ وقت گزرنے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ تجارتی قافلہ جو کہ 200 اونٹ کا شکار لے کر آ رہا ہے وہ اب مغربی پہاڑیوں کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماہر جاسوسوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ پر پہنچ گئے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب دشمن کے سپاہی اس قافلے پر حملہ کریں گے، یا پھر یہ سب جھوٹ۔ تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں آسمان سے ہوا کی طرح تیزی سے تیر برسنے لگے اور قافلے والے تاجر اپنے اونٹوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس بوڑھے بزرگ کی بات درست ثابت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں کو اپنی تلواروں سے کاٹ دیا اور وہ اونٹ جن کے اوپر شکر لدا ہوا تھا ان کو لے کر بحفاظت اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ آخر وہ بوڑھا بزرگ کوئی عام انسان نہیں جس کو اتنی بڑی خبر تھی۔ وقت گزرتا رہا اور 5ویں دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں پر پہنچ گئے جہاں اس بوڑھے بزرگ نے کہا تھا کہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس گاؤں کے اندر بہت زیادہ چھوٹے بچوں کی تعداد تھی اور دشمن ان گاؤں والوں کو قتل کر کے بچوں کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اور دوسری پیش گوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی، اور اسی طرح رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی گھات لگا کر وہاں موجود تھے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جانی نقصان ہوئے بغیر دشمن کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے خفیہ کمرے کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی تعینات کیے جائیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے اس خاص صندوق پر نظر رکھنے کا بھی حکم دے دیا۔ چند دن گزرے کہ اس بوڑھے بزرگ کی تیسری پیش گوئی بھی سچ ثابت ہو گئی، اور چند دن بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتایا، سلطان معظم، آپ کا وہ خفیہ کمرہ جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس خاص صندوق کے بارے میں جس کا آپ کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، اس پر وہ جاسوس غدار پہنچ رہا تھا، لیکن اگر اس بات کی خبر ہمیں نہیں ہوتی تو وہ غدار سارے اہم دستاویزات چرا کر لے جاتا اور اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ جب تینوں پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس زندان میں پہنچ گئے جہاں اس بوڑھے بزرگ کو رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس گاؤں کے چوراہے پر لے آئے۔ تمام گاؤں والوں کو جمع کیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں کو بتایا کہ اس بوڑھے بزرگ نے 3 پیش گویاں کی اور وہ تینوں کی تینوں پیش گویاں سچ ثابت ہو گئیں، لیکن آخر اس بوڑھے بزرگ کو ان 3 پیش گویوں کے بارے میں کیسے خبر ہوئی یہ آج پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بابا جی، بے شک میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے مطابق میں آپ کی جگہ ان 3 بھائیوں کو ان کے باپ کے قتل کے بدلے میں قصاص دوں گا اور تمہیں رہا کر دیا جائے گا، لیکن بابا جی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اہم خفیہ معلومات آپ نے دی، جو اہم خبریں آپ نے دی، اس طرح کی خبر تو کوئی ماہر جاسوس بھی نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو جب اس جاسوس نے اپنا اصل نام بتایا تو اس کا نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جاسوس وہی تھا جس کو 20 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم مہم کے سلسلے میں بھیجا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خبر دی تھی کہ وہ جاسوس مارا گیا اور اب تک
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بھول چکے تھے، لیکن اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بتایا، سلطان معظم 20 سال پہلے میں اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ وفاداری نبھانے کی خاطر نکل پڑا۔ 2 سال بعد جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اناڑ بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور انہوں نے مجھے مردہ قرار دے کر جنگل میں پھینک دیا، لیکن کسی ولی اللہ نے مجھے اٹھایا اور ایسے لگتا جیسے میرے میں دوبارہ جان آ گئی ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا علاج ہوتا رہا اور میں صحت یاب ہو گیا، لیکن پھر بھی میں اپنے فرض کو نہیں بھولا اور میں اپنے فرائض کو سر انجام دیتا رہا اور بہت سی اہم معلومات لیتا اور آپ کے جاسوسوں کو پہنچاتا اور وہ معلومات آپ تک پہنچ جاتی۔ سلطان معظم 20 سال اس طرح گزر گئے اور اس رات جب میں تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا، وہی 3 اہم معلومات تھیں جو میں آپ کو دینے کے لیے آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ تینوں معلومات آپ تک نہ پہنچی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے اس تیز رفتاری میں بوڑھا بزرگ میرے گھوڑے کے پیروں تلے آ کر مر گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنے سینے سے لگایا اور تمام گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ نوجوان مصر کا امیر ترین انسان تھا اور 20 سال پہلے اس نے اپنی پرسکون زندگی کو چھوڑا اور ریاست کے ساتھ وفاداری نبھانے کی خاطر 20 سال غربت میں اور دھکوں میں گزار دیے، لیکن ریاست کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بے شک یہ بزرگ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن لوگ اس کی وفاداری کی وجہ سے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ جاسوس جس کو دنیا ایک عام بوڑھے بزرگ کے نام سے جانتی تھی، پھر وہی بوڑھا بزرگ مصر کا مشہور ترین آدمی بن گیا، اور اس نے اپنی بقیہ زندگی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محل میں سلطان کی خدمت میں گزار دی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے اپنے اس وفادار جاسوس کا ذکر ضرور کرتے، اور دشمن بھی حیران ہو جاتے، جس سے سلطان کے پاس ایسے وفادار جاسوس ہوں پھر اس کو شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔